یہ بات ہے قرآن کی۔ یا اللہ، ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہم پر رحمت فرما، ہمیں کوئی رہنما عطا فرما جو ہمیں آزاد کروائے۔ اللہ نے جالوت کو کیسے تباہ کیا؟ دنیا کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو طاقت، غرور اور تکبر کے انجام کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ظالم، طاقتور اور مغرور بادشاہ جالوت کا۔ کہ خدا نے انہیں نعمتیں دیں اور یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ سب ہمارے غلام ہیں۔ یہ واقعہ ہے اس لمحے کا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جالوت کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل سخت آزمائش میں مبتلا تھے۔ ان پر دشمن نے حملے کر رکھے تھے، ان کے علاقے چھین لیے گئے تھے اور ان کی عزت و طاقت مٹی میں ملا دی گئی تھی، اور بنی اسرائیل کمزور ہو چکے تھے اور ان میں اتحاد نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کھو بیٹھے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے نبی کے پاس آئے اور کہا، ہمارے لیے ایک ایسا بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ خاندانی سلطنت۔ یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مالدار بھی نہیں۔ یہاں ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے۔ انسان معیار دولت کو مانتا ہے، جبکہ اللہ معیار صلاحیت، تقوی اور حکمت کو بناتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ طالوت علم اور جسمانی طاقت میں برتر ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر نکلا تو راستے میں ایک دریا آیا۔ طالوت نے کہا، جو اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو صبر کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اکثر لوگ ناکام ہو گئے، صرف چند مخلص اور صابر لوگ باقی رہ گئے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ پر یقین زندہ تھا۔ دوسری طرف تھا جالوت، طاقت، ظلم اور غرور سے بھرا ہوا۔ کیا تم کمزور لوگوں میں کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ جالوت کا جسم فولاد کی طرح مضبوط تھا، اس کے ہتھیار خوفناک تھے اور اس کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ وہ اللہ کی طاقت کو بھول چکا تھا۔ حق اور باطل کا آمنا سامنا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو بنی اسرائیل کے کئی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ چند مومنوں نے کہا، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں میں غالب آ گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب تاریخ کا دھارا بدلنے والا تھا، اور اسی لشکر میں ایک نوجوان موجود تھا جس کا نام داؤد تھا۔ نہ ان کے پاس بڑی تلوار تھی، نہ زرہ، نہ فوج، صرف ایک غلیل کنکری پھینکنے کا ہتھیار اور دل میں اللہ پر کامل یقین۔ جب جالوت میدان میں آیا اور للکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، ایک کنکری گلیل میں رکھی اور جالوت کی طرف پھینک دی۔ اللہ کے حکم سے وہ معمولی کنکری جالوت کے ماتھے پر لگی اور اس کے غرور، طاقت اور ظلم کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو، قرآن کہتا ہے، پس داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت ہتھیاروں میں نہیں، ایمان میں ہے۔ اللہ جس کی مدد کرے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ غرور انسان کو تباہ کر دیتا ہے، صبر اور یقین کامیابی کی
کنجی ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کر دیں۔